اور عجیب بات یہ ہے کہ 12 تاریخ کو بھی سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سب کے سب خاموش تھے، لیکن 13 تاریخ کو مولانا صاحب کے ایک جملے کو، وہ بھی آدھا جملہ، اس کو بنیاد بنا کر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنے ان الفاظ پر معافی مانگے۔ حیران ہوں، اگر ان اداروں میں جرت ہے اب کی پوری تقریر نشر کر کے دکھائیں۔ مولانا صاحب کے پورے جملے کو کاٹ کر سیاق و سباق کو چھوڑ کر اس کو جس طرح مورد الزام ٹھہرایا گیا، لیکن آج جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا کے ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سوشل میڈیا پر اس کو آڑے ہاتھوں لیا اور وہ شاعر کہتا ہے، تم دیا بادیا مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ وہ جتنا بھی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پاپولیرٹی، مولانا صاحب کی اہمیت کو پاکستانی سیاست میں کسی طرح کم کیا جا سکے، یا مولانا صاحب کو بھی کسی علاقے تک، کسی صوبے تک محدود کیا جا سکے، مولانا صاحب کی آواز وہ قوم اور ملت کی آواز نہ بن سکے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج مولانا صاحب مخالفین کے حوصلوں پر، مخالفین کے دلوں پر ایسے حاوی ہو چکے ہیں کہ مولانا صاحب کو کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ ہم کس طرح اس شخص کو لوگوں کے دلوں سے نکال سکیں۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا اپنی مرکزی جماعت کے مرکزی امیر صاحب کے اور مرکزی جماعت کے تمام بیانیے کو مکمل سپورٹ کرتی ہے، اور جس طرح مرکزی جماعت کے حکم پر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 4 میں جمعیت علماء اسلام نے
حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب رحمہ اللہ کے نام سے منعقدہ کانفرنس کو ساتھیوں نے کامیاب کیا۔ اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام نے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جتنے علماء کی قربانیاں دی ہیں، شاید ہی کوئی جماعت ہو، پولیٹیکل جماعت ہو، کہ وہ اتنی قربانیاں دے سکے۔ حضرت مولانا شیخ حسن جان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا معراج الدین صاحب، حضرت مولانا نور محمد صاحب، حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب، کتنے نام گنوائے، محسن شاہ صاحب، کس کس کا بندہ نام ایک باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے جلسے میں ہمارے 83 نوجوان جو ہیں وہ ایک لمحے میں شہید ہوئے۔ آئے روز ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے مرکزی امیر اور مرکزی جماعت کا بیانیہ وہ جذباتیت کا شکار نہیں ہوا، انہوں نے جذبات سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود ہم مملکت کے ساتھ، ہم ریاست کے ساتھ، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور پھر بھی ہم پر یہ الزام ہو کہ خدا نخواستہ مولانا صاحب نے قصور کے جلسے میں ان بے قصوروں کو کیا کہہ دیا کہ اتنا گراں گزرا، ان کو اتنا گراں گزرا کہ جمعیت علماء اسلام کی وہ تمام قربانیاں کہاں کہاں مولانا صاحب کی ذات کو خود ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ بلوچستان میں، یہاں سوابی میں، چارسدہ میں، پھر مولانا صاحب کے ڈیرہ اسماعیل خان کے گھر پر میزائل داغے گئے، مولانا صاحب کے حوصلے کو کمزور کرنے کے لیے کبھی ان کے بیٹوں پر حملہ، کبھی ان کے بھائیوں پر حملہ۔ کیا مقصد ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ریاست کیا کہنا چاہتی ہے، ریاست کیا کروانا چاہتی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اگر جرت ہے تو مولانا صاحب کے قصور کے جلسے کو آن ایئر چینلز پر چلایا جائے کہ وہاں انہوں نے پوری تقریر کس چیز پر کی۔ صرف پورے جلسے میں 2 الفاظ یا 3 الفاظ کو نکال کر وہ ہمارے ہاں ایک لطیفہ سا مشہور ہے کہ کسی نے دوسرے سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا خدا، اس نے تھپڑ مارا۔ تو اس نے کہا بھئی نام تو پورا لینے دو، میرا نام خدا داد ہے۔ اب جب آپ اس طرح کے کام کریں گے کہ پورا جملہ دنیا کو، لوگوں کو، عوام کو نہیں سنائیں گے، اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر جمعیت علماء اسلام نے کہاں پر آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ انڈیا کے خلاف لڑے، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اپنی لڑائی کو بھول کر، اپنے بیانی کو چھوڑ کر آپ کی حمایت کی۔
जमीयत उलमाए इस्लाम ने मुल्क भर के उलमाए किराम को जमा करके यहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फतवा दिलवाया। जमीयत उलमाए इस्लाम आपके सामने ढाल बनी रही। जमीयत उलमाए इस्लाम के इन कुर्बानियों को पसे पुश डालकर आप बैन अक़वामी कुव्वतों के इशारों पर अगर जमीयत उलमाए इस्लाम के रास्ते को रोकेंगे तो फिर याद रखो कि हम ये समझेंगे कि मुल्क की तरक्की में असल रुकावट आप, मुल्क की हिफाजत में असल रुकावट आप। जमीयत उलमाए इस्लाम का वर्कर, जमीयत उलमाए इस्लाम का सोशल मीडिया, वो हमेशा रियासत के लिए काम करता रहा है और करता रहेगा। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम को किसी तरह कमज़ोर करना, उनको ख़तरा ये है